میں 1 گھنٹے کے بعد اس سلیے میں بالکل تیار ہوں گا۔ ٹھیک ہے، مجاہد فیروز بولا، اب میں چلتا ہوں، خدا تمہیں اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ وہ چلا گیا۔ عمران نے اسی وقت پتلون کی جگہ ایک کھدر کی نیلی چادر کو دھوتی کی طرح اپنے ساتھ باندھا اور سویٹر کے ساتھ گلے میں گلو بند اوپر لٹکا کر اپنے آپ کو کمبل کی بکل مار کر کشمیریوں کی طرح بالکل ہو گیا۔ کشمیری کمانڈو کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر وہی آدمی دیہاتیوں کے حلیے میں موجود تھا جو اس کے لیے پستول لایا تھا۔ اس نے عمران سے پوچھا، تیار ہو؟ عمران بولا، بالکل تیار ہوں۔ تو پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف آہستہ آہستہ چل پڑا۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کو بند کرتے ہی تالا خود بخود بند ہو گیا۔ ایک چابی عمران ہر وقت اپنی جیب میں رکھتا تھا اور دوسری چابی اس نے فلیٹ کے دروازے کے پاس ہی گملے کے اندر نیچے چھپا دی۔ وہ اس کے ساتھ ہی کشمیری کمانڈو کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور کشمیری مجاہد عمران کو غیر آباد علاقے میں سے گزارتا ہوا ایک پہاڑی کی جانب بڑھتا گیا۔ اب عمران بالکل دیہاتیوں کے لباس میں تھا۔ کشمیری مجاہد اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ پہاڑی کا چکر کاٹ کر وہ اس کے جانب آ کر ایک جگہ نیچے ٹیلے پر رک گیا۔ ٹیلے کے گرد ایک پتلی سی پگڈنڈی تھی اور وہ اس پر چلنے لگے۔ آگے تھوڑی سی چڑھائی آ گئی۔ چڑھائی کے بعد کچھ جھاڑیاں اور درخت شروع ہو گئے۔ ان درختوں کے پاس پہنچ کر کشمیری مجاہد نے ایک طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہا، وہ آفیسر کلب ہے۔ بائیں جانب درختوں کے پیچھے ایک منزلہ کلب کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ کمانڈو مجاہد کلب سے 150-200 گز کے فاصلے پر کلب کے پیچھے آ کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ اس نے عمران کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا، وہ سامنے کلب کی دیوار دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ عمران کو درختوں کے درمیان میں سے کچھ فاصلے پر ایک 3-4 فٹ اونچی دیوار نظر آ رہی تھی جس پر کہیں کہیں جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ کشمیری مجاہد بولا، تمہیں دیوار کے قریب ہی ایک خشک درخت بھی ضرور نظر آ رہا ہوگا۔ عمران نے کہا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کشمیری مجاہد نے کہا، ہم آج رات کے 8 بجے کے بعد اس درخت کے نیچے ایک طرف چھپ کر بیٹھیں گے۔ میرے ساتھی کمانڈوز بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اگر تم اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو اس طرف سے دیوار پھاند کر سیدھا درخت کی طرف آ جانا۔ اس کے بعد ہم تمہیں سنبھال لیں گے۔ اس جگہ کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کیونکہ رات کے اندھیرے میں تمہیں اسے شناخت کرنا ہے۔ عمران نے کہا، میں نے یہ سارا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، پھر اب واپس آ جاؤ۔ یہ کہہ کر کشمیری مجاہد اٹھ کر آگے آگے چلنے لگا۔ جب وہ دونوں ٹیلوں کے آگے نکل آئے تو کشمیری مجاہد رک گیا اور کہنے لگا، یہاں سے تم اکیلے واپس چلے جاؤ۔ یاد رکھنا، ہم 2 آدمی رات کے 8 بجے کلب کے پچھلی دیوار کے پاس سوکھے درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھے ہوں گے۔ یہ کہہ کر کشمیری کمانڈو دوسری طرف کو چلا گیا۔ کمانڈو نے شام کو ہی تھوڑا سا کھانا کھا لیا اور مشن پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ تیاری اس نے ذہنی طور پر ہی کرنی تھی، باقی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک پستول اس کے پاس تھا جو اس سے ہر وقت اپنے پاس رکھنا تھا۔ وہ بھی اسے اب اس نے انڈر ویئر میں نہیں چھپانا تھا بلکہ اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں ہی رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے صرف یہ کام کیا کہ ایک نائلون کی 1.5 گز کی باریک رسی لے کر اسے کاغذ کی گولی کے اندر ساتھ لپیٹ لیا اور اپنے پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ اگر ایسی صورتحال بن گئی کہ وہ پستول نہ فائر کر سکے تو نائلون کی رسی سے کام چلائے گا۔ کیپٹن ہنری نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک 9 بجے مال روڈ والے اشوک ریسٹورانٹ کے باہر پہنچ جائے۔ عمران 8:30 بجے ہی جا کر ریسٹورانٹ میں بیٹھ گیا۔ کار کا نمبر کیپٹن ہنری نے اسے لکھوا دیا تھا، اس نے اسے زبانی یاد کر لیا ہوا تھا۔ وہ اس دوران دروازے کے ساتھ والی سیٹ پر شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا جہاں اسے روڈ کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھ لیتا تھا۔ ٹھیک 9:10 پر ایک فوجی جیپ آ کر ریسٹورانٹ کے باہر رکی۔
اس کا نمبر وہی تھا جو کیپٹن ہنری نے عمران کو لکھوا رکھا تھا۔ اسے ایک سکھ فوجی چلا رہا تھا۔ فوجی جیپ ایک سائڈ پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اس میں سے سکھ فوجی نکل کر ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا۔ عمران خود ہی باہر نکل کر آ گیا اور اس نے سکھ فوجی سے کہا، جوان تمہیں کیپٹن ہنری صاحب نے بھیجا ہے۔ فوجی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر جیمز آپ کا نام ہے؟ عمران بولا، ہاں میرا نام ہی مسٹر جیمز ہے۔ کیپٹن ہنری نے مجھے کہا تھا کہ میں اولڈ آفیسر کلب میں اس کا انتظار کروں۔ فوجی جوان بولا، جی بالکل سر، آ جائیں، اور عمران جیپ میں بیٹھ گیا۔ یہ ملٹری پولیس کی جیپ تھی اور سکھ بھی ملٹری پولیس کا ہی جوان تھا۔ جیپ شملہ کی مال روڈ پر سے گزر کر سیورن روڈ کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر کے بعد جیپ ایک کچی پہاڑی سڑک پر اتر کر چل رہی تھی۔ یہ پہاڑی کے گرد چکر لگا کر اولڈ آفیسر کلب کے سامنے آ گئی۔ کلب پر پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف برآمدے کے اوپر والے حصے میں ایک بلب جل رہا تھا۔ لان میں ایک گاڑیاں کھڑی تھیں، ابھی ریٹائرڈ آفیسرز وغیرہ کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی۔ کلب کا سیکیورٹی سٹاف گیٹ کے پاس موجود تھا۔ 4-5 گارڈز اسلحہ لے کر ادھر ادھر کھڑے تھے۔ پستول عمران کی جیکٹ کی جیب میں تھا۔ نازک مرحلہ قریب آ رہا تھا۔ ملٹری پولیس کی جیپ لان میں آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ایک سیکیورٹی گارڈ جلدی سے جیپ کے پاس آ گیا۔ اس نے سکھ فوجی سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ سکھ فوجی نے کہا، کیپٹن ہنری صاحب سیکیورٹی اسکواڈ کمانڈر کے بھائی ہیں۔ سکھ فوجی نے کا شاہی سے کام لیتے ہوئے مجھے کیپٹن ہنری کا بھائی بنا دیا تھا، اس کا بڑا اچھا اثر پڑا۔ سیکیورٹی گارڈ بولا، ٹھیک ہے۔ سکھ فوجی نے عمران سے کہا، آؤ صاحب۔ وہ عمران کو ساتھ لے کر کلب کے بڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سر ان لوگوں کو میں یہ نام بتاتا تو یہ خواہاں ہمیں پریشان کرتے۔ سیکیورٹی گارڈ ہیں، اپنی بڑی شان دکھاتے ہیں۔ یہ کمرہ پرانے زمانے کی کوٹری جیسا تھا۔ چھت اونچی تھی، درمیان میں 3-4 ستون کھڑے تھے۔ ستونوں کے گرد چھوٹی گول میزیں لگی ہوئی تھی، گلدان رکھے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ پرانے صوفے اس طرح رکھے ہوئے تھے 7-8 بڑے آفیسر آمنے سامنے بیٹھ سکیں۔ ہر ستون کے ساتھ بجلی کی روشنی کا بلب لگا ہوا تھا۔ کمرے کا ماحول بھی بوڑھا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ اس پر جوانی گزر چکی ہے۔ سامنے والی دیوار کے آگے ایک بڑا کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے لکڑی کے شیلفوں میں مختلف قسم کی شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ کچھ بوتلیں اور شیشے کے چمکتے گلاس، پیمانے اور بیکر وغیرہ پینے والے لمبوترے مگ پر ایک طرف کرینے سے پڑے ہوئے تھے۔ 3-4 بوڑھے ایک ستون کے پاس کھڑے بیٹھے ایک دوسرے کو دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ شراب کا گلاس ان کے ہاتھ میں تھا۔ کسی نے اپنا گلاس سنگ مرمر کی گول چھوٹی میز پر رکھا ہوا تھا اور سگار سلگا رکھا تھا۔ وردی پوش بہرے تشت لیے خاموش قدموں کے ساتھ ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ فضا میں شراب اور سگار کے تمباکو کی بو رچی ہوئی تھی۔ سکھ فوجی نے عمران کو ایک طرف صوفے پر بٹھا دیا اور کہا، کیپٹن صاحب نے بولا تھا کہ آپ کو یہاں بٹھا دوں۔ کیپٹن صاحب 1 گھنٹے تک آ جائیں گے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بہرے کو کہہ دیجیے گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے جوان، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں اسے خود ہی بول دوں گا۔ عمران خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کا آٹومیٹک پستول اس کی جیب میں محفوظ پڑا ہوا ہے۔ صوفے کے کونے پر بیٹھ کر اس نے ہال کے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کلب کے باتھ روم کس طرف ہیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس نے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے بہرے کو اشارہ سے بلایا اور کہا کہ واش روم کہاں پر ہیں؟ بہرے نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، سر اس طرف ہیں، اور وہ چلا گیا۔ عمران بڑے اطمینان سے پتلون کی بیلٹ درست کرتے ہوئے اٹھا اور ایک طرف کو چل پڑا جس طرف بہرے نے اشارہ کیا تھا۔ یہ انگریزوں کے زمانے کے کوئی بنگلہ لگ رہا تھا جہاں کسی وقت انگریز جنرل وغیرہ آتے رہتے ہوں گے۔ دروازہ اونچے اور لکڑی کے طرز کے بنے ہوئے تھے۔ سامنے ایک محراب دار دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بہرے نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ آگے ایک راہداری تھی جہاں بتیاں روشن تھیں۔ آگے آمنے سامنے 2 چھوٹے بورڈ لگے ہوئے تھے جن میں سے ایک پر مردوں کے لیے اور دوسرے پر خواتین کے لیے لکھا ہوا تھا۔
عمران خاموشی سے سر جھکاتے ہوئے مردانہ باتھ روم میں گھس گیا۔ کلب کی ساری عمارت پرانی اور خستہ حالت کی تھی، لیکن باتھ روم ماڈرن فیشن کے تھے اور کشادہ تھے۔ نصف دیوار تک ٹائلیں لگی ہوئی تھی، سینٹری کی فٹنگ بھی اچھی اعلیٰ قسم کی لگی ہوئی تھی۔ 7-8 الگ الگ کیبن بنے ہوئے تھے۔ ہاتھ منہ دھونے والی جگہ پر بڑے چکور آئینے لگے ہوئے تھے۔ شاید بوڑھے ریٹائرڈ فوجی اور غیر فوجی افسران نے اپنی سہولت کے لیے خود پیسے خرچ کر کے اس باتھ روم کی تعمیر نو کروائی تھی۔ عمران نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو کنگھی وغیرہ پھیری اور ہاتھ دھونے اور تولیے سے ہاتھ پونجھنے کے بعد باتھ روم سے نکل آیا۔ اس نے باتھ روم کے باہر والی راہداری کا بڑی گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ یہاں صرف ایک جگہ روشنی تھی، جہاں چھت کے ساتھ دھیمی روشنی والا بلب ہی چل رہا تھا۔ باقی جگہوں پر ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف باتھ روم کے دروازے کے اوپر آمنے سامنے چھوٹا سا سرخ بلب روشن تھا، جس نے راہداری کے ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اب بوڑھے افسروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھے افسر گرم سوٹوں میں ملبوس ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کوئی اپنے بوڑھے ساتھی سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا تو کوئی سگار منہ میں دبائے چھڑی کے سہارے چل رہا تھا۔ ایک فوجی آفیسر بوڑھا ہونے کے باوجود سینہ تان کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ ریٹائرڈ افسر ہے۔ عمران کو کیپٹن کا انتظار کرنا تھا، جس کے ساتھ بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی کو آنا تھا، جو اس کا اصل ٹارگٹ تھا۔ عمران نے اپنے لیے کافی منگوا لی تھی۔ وہ ایک الگ میز پر اکیلا بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 9 بجے کے تک کلب کے ہال میں کافی بوڑھے افسر نظر آنے لگے۔ 2-3 فوجی افسر ہی اونچی آواز میں بول رہے تھے اور باقی کبھی کبھی ان کے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ باقی تقریباً سبھی بوڑھے آفیسر خاموشی سے بیٹھ کر شراب سے جی بہلا رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ 9:30 بج گئے۔ کیپٹن ہنری بھارتی سائنسدان کے ساتھ ابھی تک نمودار نہیں ہوا تھا۔ اچانک عمران کو خیال آیا کہ کہیں اس کا پستول سیفٹی لاک میں نہ پھنس جائے۔ اسے یاد آتے ہی اس نے پستول کا سیفٹی لاک چیک کر لیا تھا، یا اسے اس پر شک تھا کہ فوراً اسے دور کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ عمران اٹھا اور باتھ روم کی طرف چل پڑا۔ باتھ روم کے کیبن میں جا کر اس نے پستول نکال کر دیکھا۔ اس کو درست حالت میں نکالا، پستول لاک کیا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا سیفٹی کیچ نکال دیا اور باتھ روم سے نکل کر تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد کیپٹن ہنری ایک گنجے سر والے ادھیر عمر آدمی کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ اس گنجے سر والے آدمی کو عمران نے فوراً پہچان لیا۔ یہ بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی ہی تھا۔ کیپٹن ہنری نے ہال میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا عمران اسے نظر آ گیا اور اس نے اس کی طرف ذرا سا مسکرا کر دیکھا۔ عمران کی نگاہیں بھارتی سائنسدان پر لگی ہوئی تھی۔ سائنسدان کے ساتھ لگی ہوئی میز پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں پہلے سے ایک بوڑھا بیٹھا برانڈی کا پیک پی رہا تھا۔ دونوں بوڑھوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا اور باتیں کرنی شروع کر دیں۔ کیپٹن ہنری بھارتی سائنسدان کو چھوڑ کر سیدھا عمران کے پاس آ گیا۔ بولا، جیمز، تم بور تو نہیں ہوئے؟ ویسے اس ماحول میں ایک اخبار نفیس کو بہت مواد مل سکتا ہے۔ کیپٹن ہنری عمران کے سامنے بیٹھ گیا۔ عمران بولا، میں بالکل بور نہیں ہوا۔ میں اس وقت سے یہاں کے دلچسپ اور پراسرار ماحول کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اخبار میں چھاپے ہوئے میرے فیچرز کی دھوم مچ جائے گی۔ کیپٹن ہنری بولا، تم اگر چاہو تو میں 1-2 ریٹائرڈ فوجی جنرلوں سے تمہاری ملاقات کروا سکتا ہوں۔ عمران اس جھنجھلاٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس کا مشن کچھ اور تھا۔ اس نے کہا، نہیں کیپٹن ہنری، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ صرف براڈ آئی ویو سے ماحول کی اسٹڈی کروں گا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جب آؤں گا تو ریٹائرڈ آفیسروں سے ملاقات کروں گا۔ یقیناً ان کے پاس فوجی زندگی کے بڑی اچھی کہانیاں موجود ہوں گی، کیوں نہیں؟ کیپٹن ہنری نے کہا، اور یہ جنرل یہ کہانیاں بڑے مرچ مسالے لگا کر سناتے ہیں۔
اور کیپٹن ہنری کا ہلکا سا کہکا بلند ہوا۔ پھر اس نے عمران سے پوچھا، جیمز تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ میں تو صرف شیمپئن کا ایک گلاس پیوں گا، میں ڈیوٹی پر ہوں اور ڈیوٹی پر اسکاچ نہیں پی سکتا۔ تم اپنے لیے اسکاچ منگوا لو، عمران مسکراتے ہوئے کہا۔ ہنری دیکھا جائے تو میں بھی ایک طرح سے ڈیوٹی پر ہوں اور ڈیوٹی میں شراب وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسی لیے یہ کافی پی رہا ہوں۔ کیپٹن ہنری بولا، کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کلب کا شیف بڑا عمدہ کھانا بناتا ہے۔ عمران نے کہا، کیپٹن میں صرف کافی پیوں گا، تو پھر میں کافی کے ساتھ کچھ سنیکس منگوا لیتا ہوں۔ کیپٹن ہنری کے اشارے کے ساتھ بحرہ وہاں پر پہنچ گیا، اسے اپنے لیے شیمپئن کے ایک گلاس اور عمران کے لیے کافی اور کچھ سنیکس لانے کے لیے کہا۔ کیپٹن ہنری شملے کے موسم کی باتیں کرنے لگا۔ عمران وقفے سے بھارتی سائنسدان کو دیکھ لیتا۔ اس کا ذہن اتنی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی وہ غیر حاضر ہو جاتا تھا اور کیپٹن ہنری سے پوچھنا پڑتا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ بڑے ہال روم میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے وہ بھارتی سائنسدان کو ایک سیکنڈ میں ہلاک کر سکتا تھا۔ اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ اٹھ کر بھارتی سائنسدان کے پاس جا کر اور جیب سے پستول نکال کر ساری گولیاں اس کے دماغ سے پار کر دینی تھی، لیکن ایسا کرنا کی صرف اس وقت کی ضرورت تھی جب اسے کوئی چارہ نہ نظر آئے۔ عمران اسی الجھن میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیپٹن ہنری نے موضوع بدل کر اپنے کزن کارمن کی باتیں شروع کر دیں۔ شیمپئن کے ایک گلاس سے وہ سرور میں آ گیا تھا اور کہنے لگا، کارمن بڑی نوبل لڑکی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھے شادی کے واسطے پسند نہیں کرتی۔ اصل میں وہ اپنے ایک چچا زاد سے محبت کرتی ہے جو دبئی میں کاروبار کرتا ہے۔ آئی لو کارمن یو نو۔ عمران کو مجبور ہو کر اس کی باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ وہ کیپٹن کی بے ربط سی گفتگو بھی سن رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد بھارتی سائنسدان کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ اچانک بھارتی سائنسدان اٹھا اور جدھر واش روم کی طرف تھا اس طرف چلا گیا۔ کمانڈو عمران اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے موقع مناسب سمجھا اور کلب کے اندر سے جاتے ہوئے بھارتی سائنسدان کو واش روم میں دیکھ لیا۔ راہداری کی طرف موڑ کر عمران بھی اٹھا اور کیپٹن ہنری سے کہا کہ میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ نو پرابلم، کیپٹن ہنری نے آہستہ سے کہا۔ شاید وہ اپنی محبوبہ کارمن کے تصور میں گم تھا۔ کمانڈو عمران آہستہ چل کر باتھ روم والی راہداری میں آ گیا اور راہداری میں ہلکا اندھیرا تھا اور وہ خالی پڑی تھی۔ بھارتی سائنسدان باتھ روم میں جا چکا تھا۔ عمران اب ایک سیکنڈ بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا ایک سیکنڈ بڑا قیمتی تھا۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں داخل ہوا۔ باتھ روم خالی تھا، ایک بند کیبن سے پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عمران نے کیبن کی درز کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھی، بھارتی سائنسدان اندر موجود تھا۔ عمران نے پستول جیکٹ کی جیب میں سے نکال کر پتلون کی جیب میں رکھ لیا اور منہ ہاتھ دھونے والے کاؤنٹر پر آ کر جیب سے کنگھی نکال کر یوں ہی بالوں کو درست کرنے لگا۔ اسے یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کوئی بوڑھا باتھ روم میں نہ آ جائے۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے والے 4 بیسن لگے ہوئے تھے۔ عمران جان بوجھ کر اسی بیسن کے پاس کھڑا ہو گیا اور کنگھی کرنے لگا جو اس کیبن کے بالکل سامنے تھا جس کیبن میں بھارتی سائنسدان تھا۔ کیبن کے اندر سے چٹکنی کھلنے کی آواز آئی۔ عمران جلدی سے بیسن سے ہٹ کر ٹاول سٹینڈ کے پاس آ گیا اور کھڑا ہو کر ہاتھ پوچھنے لگا۔ وہ ترچھی آنکھوں سے کیبن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھارتی سائنسدان کیبن میں سے نکل کر سیدھا بیسن کے پاس آیا اور ہاتھ دھونے لگا۔ باتھ روم کی روشنی میں عمران نے اسے گہری نظروں سے دیکھ لیا۔ یہ وہی بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی تھا جس کی ایک مدت سے اس کو تلاش تھی۔ کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہو چکا تھا، اب وقت ضائع کرنے کا ایک سیکنڈ بھی نہیں تھا۔ عمران آہستہ سے ٹاول سٹینڈ سے ہٹ کر بھارتی سائنسدان کے پیچھے آ گیا۔ اس نے پتلون کی جیب سے آٹومیٹک پستول نکال کر اسے 1 فٹ کے فاصلے سے بھارتی سائنسدان کے سر کا فائر کر دیا۔ سائلنسر کی وجہ سے فائر کا دھماکہ نہیں ہوا۔ گولی بھارتی سائنسدان کی کھوپڑی کے ایک حصے کو اڑاتی ہوئی سامنے والی دیوار کے اندر گھس گئی اور آئینہ چکنا چور ہو گیا۔ بھارتی سائنسدان منہ کے بل گر پڑا۔